قبرستان جاؤ تو رسول اللہ کا فرمان ہے سلام کرو قبر والوں کو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ حالانکہ ایک حدیث سمجھاتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، تھوڑی اس کی ڈیٹیل آپ جان لیجیے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ سلام اسے کیا جائے گا جو سننے کی طاقت رکھتا ہو، سننے کی، اگر وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے سلام۔ اچھا کبھی پیڑ کو آپ سلام کرتے ہیں؟ کسی ٹیلے کو سلام کرتے ہیں؟ کسی ندی نالے کو سلام کرتے ہیں؟ تو ایک اصول ذہن نشین رکھو کہ جو سننے کی طاقت رکھتا ہو سلام اسے کیا جائے۔ دوسرا اصول، جو جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو، سنتا بھی ہو اور جواب بھی دے سکے، اگر صرف سنتا ہے جواب نہیں دے سکتا تو اسے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نماز میں سنتا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے نا، مگر سلام نہیں کر سکتے۔ جواب دینے کے استاد کے پاس باتھ روم میں ہے، سنتا ہے کہ نہیں؟ سلام کرنا جائز ہے۔ تو سلام اس سے کریں جو سنتا بھی ہو اور جواب بھی دے سکتا ہو، اور یہی نہیں سنتا بھی ہو جواب بھی دے سکتا ہو، زندہ ہو، کیا ہو؟ لیکن یاد رکھیں ہر زندہ چیز کو سلام نہیں کرنا ہے۔ کبھی آپ نے مرغے کو سلام کیا، مرغی کو سلام کیا، بکری کو سلام کیا، زندہ تو ہے وہ بھی، تو ہر زندہ کو سلام نہیں کرنا ہے۔ سلام کا اصول یہ ہے سلام اسے کیا جائے جو زندہ بھی ہو، سنتا بھی ہو، جواب بھی دے سکے اور ایمان والا بھی ہو، ایمان والا بھی ہو۔ ابھی تمام باتوں کو جاننے کے بعد میرے پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ کی حدیث سنو۔ سرکار فرماتے جب قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ 1400 سال پہلے حضور بتا دے قبر والے سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور ایمان والے بھی۔ اگر نہیں سنتے تھے تو حضور نے سلام کا حکم کیوں دیا؟ پھر تو بیکار ہے سلام کرنا۔ اگر جواب نہیں دے سکتے تو رسول اللہ نے سلام کرنے کی تعلیم کیوں دی؟ پھر تو صحیح نہیں ہوگا۔ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ہاں ان کے جواب کو ہم نہیں سن سکتے، ہمارے سلام کو اور ان کے جواب کو ہم۔ تو اب بتائیے کمزور زندہ ہوا کہ مردہ؟ زندہ ہوا کمزور کی مردہ؟ جو ہر بات میں مردہ مر گیا قبر میں گیا، جناب مردوں کی طاقت زندوں سے زیادہ ہوتی ہے، مردوں کی طاقت زندوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو ذرا سوچئے گا کہ جو آج کے 1 سال پہلے انتقال کر گئے تھے اگر وہ اسی ٹائم کفن پہن کے آئے تو کیا ہوگا؟ اگر اس ٹائم آ جائے، خدا نہ کرے، اور پھر رب کی مرضی ہوگی اسے دکھا بھی دیں گے۔ اگر وہ آ جائے کوئی مردہ اس ٹائم سب سے بھاگ جاؤ گے تو بتاؤ طاقت کس کی زیادہ ہوگی؟ جناب جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے، زندوں سے زیادہ وہ دیکھتا بھی ہے، زندوں سے زیادہ وہ سنتا بھی ہے، اور زندوں سے زیادہ وہ دور تک مشاہدہ بھی کرتا ہے۔ یہی نہیں، میں اب آگے حوالے اور دلیل کی بات کر رہا ہوں، تاکہ جن لوگوں نے باقاعدہ لوگوں کو بٹھا کے مسجد کے اندر کہا تھا کہ یہ جب روحوں والی بات غلط ہے، خدا کان کھول کے سن لیں۔ 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا جس نے دیدار کیا ہے اس کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی۔ 70 مرتبہ حضور کا دیدار کیا، وہ بھی جاگتے ہوئے۔ خواب میں کتنا کیا ہوگا اللہ ہی جانے۔ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ آج کل کے نہیں ہیں، ان کا انتقال 911 ہجری میں ہوا ہے اور آج چل رہا ہے 1444 ہجری۔ 911 کے پہلے کے بزرگ ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9ویں صدی کے بزرگ ہیں، 10ویں صدی کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 400 سال
کی جب کسی کا بعد میں انتقال ہوتا ہے تو وہ پوچھتا بھی ہے بتاؤ میرے فلاں رشتے دار کیسے ہیں، میرے فلاں شخص کیسے ہیں، بیوی بچوں کے بارے میں باقاعدہ ان سے پوچھتا ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں 70 بار حضور کا دیدار کرنے والے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر لکھ رہے ہیں۔ آج کل کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کوئی انکار کر دے، امام سیوطی ایسے شخص ہیں کہ پوری اسلامی دنیا میں ان کو پڑھا بھی جاتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے۔ خاتم الحفاظ کی کتاب سے میں بات کر رہا ہوں، شرح الصدور سے حوالہ دے رہا ہوں۔ مردے کو کمزور سمجھنے والوں، روحیں گھروں میں نہیں آتی، روحیں یہاں نہیں جاتی، روحیں وہاں نہیں جاتی، جاتی ہی روحیں۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، صحابہ نے اس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، تابعین اور اولیاء کرام نے باقاعدہ سے پوری کتاب لکھی ہے، خود اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب حدیث کے حوالے سے لکھی ہے۔ یہ ساری باتیں ایک سائڈ رکھو، جو لوگ کہتے ہیں کہ روحیں نہیں جاتی، ان کا ایک واقعہ سن لو، انہی کا واقعہ۔ دیوبند میں حساب کتاب میں گڑبڑی ہو گئی، حساب کتاب میں مدرسے کے حساب کتاب میں گڑبڑی ہو گئی دیوبند میں۔ جب گڑبڑی ہوئی دو گروپ بن گئے، دو لڑ گئے آپس میں، لڑائی بہت زیادہ ہو گئی، گروپ بندی ہو گئی۔ ایک دن صبح ٹھنڈی شدت کی تھی، ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو کمرے میں بلایا اور کہا جلدی آؤ۔ وہ آئے تو دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں۔ کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اتنی شدت کی ٹھنڈی اور آپ پسینے میں شرابور، قصہ کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے ابھی مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنے جسم کے ساتھ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس جھاڑے میں مت پڑو، حالانکہ نانوتوی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ تو تمہارے مردے کی بات ہو تو کہہ دو کہ مرنے کے بعد مدرسے میں جھگڑا صلح کرانے آ گیا، اور محمد رسول اللہ کی بات ہو تو کہتے ہو لڑکے مٹی میں مل گئے۔ فرق سمجھو، تمہارے مردے کی بات ہو تو کہتے ہو وہ جانتا بھی ہے قبر میں کہ ہمارے مدرسے میں جھگڑا ہو رہا ہے قبر میں، قبرستان میں، اسے معلوم جھگڑے میں کون شامل ہے اپنی قبر میں، اسے پتا ہے فیصلہ کیسے کرنا ہے اپنی قبر میں، نکل کے گیا مدرسے میں پہنچ گیا۔ تو تمہارے مردوں کے بارے میں ماننا ہو تو کچھ بھی مان جاؤ، ہم اولیاء اللہ کے بارے میں مانے، رسول اللہ کے بارے میں مانے، صحابہ کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں مانے، تو کہہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے،